بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جو ہے، ان کا جو دربار ہے، ان کے جو نزدیکی ہے، اس کو بارگاہ سے تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ عجیب بارگاہ ہے۔ اس کی عجائبات میں سے ایک یہ ہے کہ نہ تو کسی کو آنے کی ممانعت ہے، کسی کو ممانعت نہیں آنے کی، اور نہ کسی کے نہیں آنے کی پرواہ ہے۔ اگر کوئی نہیں آتا نہ آتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے۔ کسی سے کسی نوعیت کی کوئی غرض، کوئی ضرورت، کوئی حاجت وہاں پہ نہیں ہے، کوئی کتنا بڑا ہو۔ بے نیاز کہتے ہیں اس کو جس کو کسی سے کوئی غرض ہی نہ ہو، تاکہ پوری مخلوق سے بے غرض، پوری ہی مخلوق سے مستغنی ذات، غنا ان کا ذاتی وصف ہے، غنا بالکل ذاتی وصف ہے، بڑے غنی ہیں۔ اللہ هو الغنی، اللہ پاک ہی غنی ہے، اور کوئی غنی ہے ہی نہیں۔ اصل غنی تو اللہ ہی غنی ہے، بقیہ سب تو فقیر ہے۔ غنی کے مقابلے میں فقیر آتا ہے۔ اللہ کے اعتبار سے سب فقیر ہیں، سارے فرشتے فقیر، سارے انبیاء فقیر، سارے اولیاء فقیر، سارے صحابہ فقیر، سارے نیک لوگ فقیر، سارے بادشاہ فقیر، سارے وزیر فقیر، سارے تاجر فقیر، سارے نواب فقیر، سارے عالم فقیر، سارے جاہل فقیر۔ ہاں، تو ان کے مقابلے میں سب فقیر ہیں۔ کوئی رتی برابر کا مالک نہیں، خالق نہیں، نہ کوئی خالق ان کے علاوہ، نہ کوئی مالک ان کے علاوہ۔ اس لیے اگر کوئی ان کی بارگاہ میں نہیں آتا ہے تو ان کو پرواہ نہیں۔ اگر میں نہیں جاؤں گا تو منت سماجت کریں گے، بلائیں گے، سمجھائیں گے، جاؤ۔ بعض لوگ اسلام میں ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ ہم ہیں تو اسلام ہے، ایسا کر دو ورنہ اسلام چھوڑ دوں گا۔ بعض مرتبہ دھمکی دیتے ہیں، اگر میری شادی نہیں ہوئی تو پھر میں اسلام میں رہوں گا نہیں۔ عاشقی میں ہوتے نا کیسے، مت رہو، جہنم کو بھی تو بھرنا ہی ہے، سارے جنت میں چلے جائیں گے تو پہلے کام چلے گا۔ تو ان کی بارگاہ بڑی عجیب بارگاہ ہے، فرماتے ہیں حضرت۔ اور رحمت اور شفقت کا یہ حال ہے کہ کسی کو آنے کی ممانعت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ تو کسی کو آنے کی ممانعت اور نہ وہاں کسی کے نہ آنے کی پرواہ۔ کسی کو آنے کی ممانعت نہیں ہے کا ایک مطلب ہے خاص، یعنی جو ریکوائر ہے آنے کے وہ پورے کر دیے تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ ممانعت نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ مشرک بھی گھس سکتا ہے، اس میں ملحد بھی گھس سکتا ہے، ڈائریا بھی گھس سکتا ہے، نہیں، اس کا ایک طریقہ ہے کہ مشرک بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، شرک سے توبہ کرے آ جائے۔ وہاں یہ حجاب کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تو 70 سال تک اللہ میں آپ کے ساتھ ایسے بدتمیزی کی ہے، بے ادبی کی ہے، مجھے راستہ نہیں ہے۔ وہ بھی ان کی بے نیاز ہونے کی وجہ سے ہی ہے، وہ غنی ہے، اس لیے ان کے پرو ٹھیک ہے، نافرمانی کرتا رہا 70 برس میں، 70,000 برس بھی کرتا رہا، ٹھیک ہے، کرتا رہے۔ توبہ کر رہا ہے تو اب ٹھیک ہے، توبہ کر رہا ہے تو آ جائے۔ ملحد ہے، توبہ کر رہا ہے تو آ جائے۔ دہریہ ہے، توبہ کرتا ہے تو آ جائے۔ سود کھاتا رہا، رشوت کھاتا رہا، بدکاری کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، لطف فٹ گناہوں میں، 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، اب وہ صحیح راستہ چاہ رہا ہے۔ اور صحیح راستہ چاہنے کے 2 موقع ہیں، ایک ہے کہ ٹائم صحیح ہو، یعنی موت سے پہلے کا ہو، تو
غیب نہ کھلا ہو ابھی. دوسرے ہے کہ انہوں نے جو طریقہ مقرر کیا ہے وہ راستہ اختیار کر لیا جائے. کسی کو آنے کی ممانعت نہیں ہے. اس پر یہ شعر پڑھا ہے حضرت نے، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگہ ماں درگہ نہ امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. اس کا ترجمہ ہے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. باز آنا رکنے کو کہتے ہیں اردو میں، اور واپس آنے کو کہتے ہیں. باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، جو کچھ تم ہو اس سے توبہ کرو، باز آ جاؤ. اگر کافر، آتش پرست، بت پرست ہو تو بھی توبہ کرو، باز آ جاؤ. یہ ہماری بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے. 100 بار بھی اگر توبہ توڑ چکے ہو تو بھی باز آ جاؤ. 100 بار اگر توبہ شکستی باز آؤ. جس کی قسمت میں جتنے توبہ توڑنا ہے، جتنے توبہ کرنا ہے، جس کی قسمت میں جو عمل کرنا ہے، اس کا جو مقدر ہے، اس مقدر کے مجموعے کا نام ہی وہ پرسن ہے. سمجھ، جو شخصیت ہے نا، فلاں آدمی کی یہ شخصیت، تو جو اس کے اعمال کا مجموعہ ہے، اس کے مقدرات کا مجموعہ ہے، اس کے کاموں کا مجموعہ، اسی سے اس کا امتیاز ہے دوسروں سے. وہ پرسن اسی سے بنا ہوا ہے، اسی کے مجموعے کا نام وہ آدمی ہے. نہیں تو انہیں دوسرا ہو جاتا تھا. ہر آدمی دوسرے آدمی سے مختلف، ہر ایک کا مقدر دوسرے سے مختلف. امتیاز، دو چیزوں میں امتیاز کس چیز سے ہوتا ہے؟ کوئی چیز ہوتی ہے جس سے انہیں الگ ہوتا ہے دوسرے سے، کہ یہ برہان صاحب نہیں ہے، عارف ہے، عارف نہیں ہے، برہان ہے. یہ امتیاز کی جو وجہ ہوتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے علم الہی کے اعتبار سے، اللہ پاک کے علم کے اعتبار سے، وہ جو مجموعہ ہے بندے کا، اس مجموعے کا نام ہی انہیں ہے. اتنی توبہ کرنا ہے، اتنی توڑنا ہے، اتنے نیک عمل کرے گا، اتنے برے عمل کرے گا، اتنا صحیح رہے گا، اتنا غلط رہے گا، اتنا اس میں خیر ہے، اتنا اس میں شر ہے، اتنی اسے توفیق ہوگی، اتنے توفیق نہیں ہوگی، اس کی یہ کیپیسٹی ہے، یہ کیپیسٹی نہیں ہے، یہ استعدادات ہیں، یہ استعدادات نہیں ہیں. اسی کے مجموعے کا نام انہیں ہے، وہ بندہ ہے. یہ وہاں اس معاملے میں بہت وہ ہے کہ یہ ممانعت نہیں. ہماری بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے. 100 بار بھی اگر توبہ توڑ چکے ہو تو بھی توبہ کرو، باز آ جاؤ. جس آدمی کو برائی کی عادت ہو جاتی ہے، اس کو توبہ سے کیا فائدہ؟ اس کو توبہ سے یہ فائدہ ہے کہ دوبارہ برائی کرنے سے پہلے موت آ گئی تو توبہ کی حالت کی موت ہے. صبح صبح داڑھی منڈاتا ہے، مثلا گناہ کبیرہ ہے. شام میں توبہ کر لی، رات میں مر گیا، اس چیز کا وہ گنہگار نہیں ہو، حالانکہ اسے پتا ہے کہ صبح ہونے کے بعد مجھے یہ کرنا ہے. اسے جب بھی توبہ کرے پکی ہی کرے. کیا پتا صبح تک میرے دل کی حالت کیا ہو جائے، کیا پتا صبح تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں. میں اپنے پہ کیوں اعتماد کروں کہ میں کل یہ کام کروں گا ہی. جیسے نہیں کرنے کے کاموں میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، کرنے کے کاموں میں بھی تو ٹرسٹ نہیں کر سکتے نا اپنے اوپر کہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے، یہ کر ہی سکوں گا. نہیں کرے. اور جس طرح وہاں ہر وقت باب رحمت کشادہ ہے، کھلا ہوا ہے کہ کسی کو آنے کی ممانعت اور روک ٹوک نہیں، اسی طرح وہاں کسی کے آنے نہ آنے کی پرواہ بھی نہیں.
کوئی نہیں آتا ہے تو نہ ہو. اسی لیے ناز کی جگہ نہیں رہتی ہے. تھوڑے دن دینداری ہو گئی اس پہ ناز میں آ گئے, میرا تو آپ نے کام ہی نہیں بنایا, میں اتنی دعا کر رہا ہوں سن ہی نہیں رہے. وہاں پہ ناز کہے گا بھائی, وہاں پہ نیاز ہی نیاز ہے, عاجزی ہی عاجزی ہے, افتقار ہی افتقار ہے. ناز میں بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں, بڑے بڑے اپنی مقبولیت کی باتیں کر رہے ہیں, میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں, میرا یہ کام ہو جانا چاہیے تھا, اتنی قربانیاں میں نے دی ہیں, اتنا وہ دیا ہے. قیامت میں پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا دیا ہے. ایک چیز کو بھی وہ کھود دیں گے کہ اگر یہ میں نہیں دیتا تو یہ کر سکتا تو کہیں گے نہیں, اور یہ نہیں دیتا تو کر سکتا تو کہیں گے نہیں, اور یہ بھی نہیں دیتا تو نہیں کر سکتا تو کہیں گے نہیں. اگر 10-20 ہزار چیزیں بھی گنا دیں گے تو گنا دیں گے وہ ایک کام کے پیچھے. تو کہاں سے کریڈٹ لے رہا ہے کہ میں نے کیا؟ جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا بول رہا ہے, کیسی بےہودہ بکواس کر رہا ہے. زندگی میں نے دی, ہاتھ پہ سلامت میں نے دیے, سوجھ بوجھ میں نے دی, چیز میں نے بنائی, توفیق میں نے دی, ارادہ میں نے دیا, ضرورت تکمیل کرنے کا اسباب میں نے دیا, پہنچانے کا سامان میں نے دیا, کرا میں نے کیا. نکالو اس کی فہرست, اس کی عمل نامے میں لکھنے کی ضرورت نہیں. جاؤ بیٹھے بیٹھا ہے 70,000. اور اگر بندہ کہتا ہے کہ پروردگار میں نے کیا کیا, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, آپ ہی نے کیا, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو جی, خود ہی سوچا, خود ہی اٹھا سردی میں, خود ہی وضو کیا, خود ہی نفس پہ مشقت لگائی, خود ہی چل کے آیا, خود ہی جو ہے نا یہ کام کرا, خود ہی رکوع کیا, خود ہی سجدہ کیا, کرا میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, اس نے کیا, یہ میرے بندے نے کیا ہے, اس کے اعمال نامے میں درج کر دو کہ اس نے کیا. نفی پر اس بات ہے, اس بات پہ نفی ہے, وہاں پہ وہی نفی اس بات کا چکر ہے. اپنی طرف اس بات کریں گے اور پکڑ لیں گے کہ بھائی کس بیس پہ کیا, اپنی طرف منسوخ کریں گے تو پکڑ لیں گے کیوں کیا, یعنی غلط علم کیوں ہوا ہے. اور اگر اپنی نفی کریں گے تو وہ اس بات کر دیں گے کہ نہیں تو جس چیز کا تو مکلف تھا کسب کا وہ تو نے کیا ہے, لہذا اس کی وجہ سے تو یہ تو لگا دیتا ہوں. کہتے ہیں جس طرح وہاں ہر وقت باب رحمت کشادہ ہے کہ کسی کو آنے کی ممانعت اور روک ٹوک نہیں, اسی طرح وہاں کسی کے آنے نہ آنے کی پرواہ بھی نہیں. ہر کے خواہد گو بیاؤ, ہر کے خواہد گو برو, دارو گیرو حاجبو, درباں درین درگاہ نیست. اس کو آنا جو آنا چاہتا ہے کہہ دو کہ آ جاؤ, جو جانا چاہے کہہ دو کہ جاؤ. پکڑ دھکڑ چوکیداری دربانی اس بارگاہ میں نہیں. ارے جا رہا پکڑو, جان دو, جا رہا جان دو. جو آگے بڑھتا ہے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے, جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ پیچھے کر دیا جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے نا, 3 آدمی آئے, ایک آدمی آگے بڑھ گیا, ایک آدمی وہیں بیٹھ گیا, جگہ نہیں تھی, ایک آدمی پیچھے واپس چلا گیا. حضور نے فرمایا اللہ نے تینوں کے ساتھ 3 معاملے کیے ہیں. آگے بڑھا تو اس کو آگے بڑھا دیا, وہیں بیٹھ گیا تو اس کو بھی قبول کر لیا کہ چلو جہاں تھا وہاں تو ہے, جو پیچھے ہو گیا تو اس کو پیچھے کر دیا. من تأخر اخرہ اللہ, اس کو پیچھے کر دیا, جب نہیں آنا ہے تو نہ ہو. بے نیازی اللہ پاک جامع الازداد ہیں, دونوں قسم کی صفات کے جامع ہیں. جس کا جی چاہے جب چاہے چلا آوے, اور جس حالت میں چاہے چلا آوے. اور ہر کے خواہد کے عموم سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بعض لوگ جو کسی ہندو یا عیسائی کو مسلمان کرنے کے پہلے اول غسل دیا کرتے ہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں. ہر کے عموم میں بے غسل والا بھی داخل ہے.
صاحب اسلام میں آنے کے لیے نہ غسل کی ضرورت ہے نہ وضو کی، بلکہ اگر استنجا بھی نہ کیا ہو تو اس کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں، پہلے مسلمان کر لو اس کے بعد غسل وغیرہ دو۔ اور ایک یہ بھی تو بات ہے کہ کسی کو کیا خبر ہے کہ 4 منٹ کے بعد زندہ رہے گا یا ختم ہو چکے گا۔ یہ واز کے حصے رہتے ہیں ملفوظات میں، بعض موقع کوئی واز چل رہا ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک ادب کرتے ہیں کہ مسلمان کرنے کے بعد مسل دینے کی تجویز کرتے ہیں کہ اس کا پیٹ خالی کرو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر طہارت حاصل کرنے کے لیے یہی شرط ہے کہ حالت کفر کی کوئی چیز باقی نہ رہے تو پھر فصل بھی لینا چاہیے، خون بھی نکلوانا چاہیے، بلکہ گوشت پوش بھی نیا نیا ہونا چاہیے۔ الحاصل یہ سب لغو قیود ہیں، اس دربار میں جس کا بھی چاہے جب چاہے جس حالت میں بھی چاہے چلائے۔ صاحب وہ کیا آج کوئی بادشاہ ہے کہ وہ ناپاکوں کو بھی اپنے دربار میں حاضری کی اجازت دے؟ اسی کو عارف شیرازی کہتے ہیں، ہر کے خواہد گو بیاؤ ہر کے خواہد گو برو، دارو گیرو حاجب و درباں دریں درگاہ نیست۔ جو آنا چاہتا ہے تو کہہ دو آ جاؤ، جو جانا چاہے کہہ دو جاؤ، پکڑ دھکڑ چوکیدار دربان اس بارگاہ میں نہیں۔ اور اب جس طرح یہاں کسی کو آنے کی ممانعت اور روک ٹوک نہیں، اسی طرح اگر بگڑ جائے تو رکھنے کی بھی کوئی تمنا نہیں کرتا۔ کسی کو اس طرح سر نہیں چڑھایا گیا کہ ذرا بھی ناز کر سکے۔ سالکین کو اپنے حساب سے لینا پڑتا ہے۔ یہ بات ایک عام آدمی کو، غیر مسلم کو، غافل کو اپنے حساب سے لینا ہوتا ہے، ایک خاص کو اپنے حساب سے لینا پڑتا ہے۔ اور جیسے یہ چیز اپلائی ہوتی ہے اللہ پر، اسی کی مناسبت سے اس درجے میں اپلائی ہوتی ہے اللہ کے رسول پر بھی، اور اسی کی مناسبت سے اس کے اپنے درجے میں اپلائی ہوتی ہے شیخ پر بھی، کیونکہ ایک سلسلہ وہی ہے، وہ اسی کے لیے سارا۔ آنا ہے تو آنے کے لیے دروازہ کھلا ہے، جانا ہے تو جانے کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے، کون بلایا جاؤ۔ کوئی بھیڑ اکٹھی کرنی ہے، کوئی دکانداری کرنی ہے، کوئی فیس مقرر کرنی ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں، کیا لینا نہیں دینا۔ اور جو آداب شیخ میں شیخ کی خدمت، شیخ کا تحفہ وغیرہ بول کے عام طور پر ہوتا ہے، وہ بھی مرید کے واسطے ہوتا ہے، شیخ کے لیے نہیں رہتا۔ دیکھنے میں ضرورت شیخ کی لگتی ہے لیکن ہوتا وہ مرید کے لیے، کہ جہاں اپنا اس کا پیسہ پھنسے گا وہاں اس کا دل لگے گا، جس واسطے کو خوش کرے گا وہ واسطہ اس کے لیے دعا دے گا تو اس کا بھلا ہو جائے گا۔ اس میں اصل مقصود تو مرید ہی ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شیخ بے ضرورت نہیں ہوتا، یہ مطلب ہوتا ہے کہ غرض نہیں ہے اس کی اس معاملے میں، اور اگر غرض ہو کسی شیخ کی تو پھر وہ شیخ باقی نہیں رہا۔ شیخ کہتے ہیں اس کو جس کا تعلق کسی مرید سے اللہ کے لیے ہو، مرید کہتے ہیں اس کو جس کا تعلق کسی شخص سے اللہ کے لیے ہو۔ غرض کے بیچ میں جگہ نہیں ہے، اغراض اس کی بنیاد نہیں ہو سکتی، اخلاص ہے اس کی بنیاد۔ تم اگر گناہوں کی پوٹ لے کر بھی حاضر ہو گئے تو ادھر کے ایک چھینٹے میں سب دھل جائیں گے۔ خدا تعالیٰ کی بخشش سے کسی حال میں مایوس نہ ہونا چاہیے، وہ کتنے ہی گناہ ہوں توبہ کرنے سے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ تم اگر گناہوں کی پوٹ لے کر بھی حاضر ہو گئے تو ادھر کے ایک چھینٹے میں سب دھل جائیں گے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ گر جہاں پر برف، گر دو سر بسر تاب خود بگزار سش
اذیت نظر، یعنی اگر سارا عالم بھی برف سے پٹ جائے تو عالم تاب آفتاب کے نکلتے ہی سب پانی ہو کر بہ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر سارا عالم بھی گناہ سے بھر جائے تو ادھر کی ایک نگاہ کافی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی کس پاکیزہ مثال سے کتنے بڑے مسئلے کو بآسانی حل کر دیا۔ واقعی بات یہ ہے کہ اہل اللہ پر چونکہ حقائق کا انکشاف ہوتا ہے، اس لیے ان سے زیادہ بہتر کوئی بھی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ سچ یہ ہے کہ یہی لوگ سچے فلسفی ہیں۔ چنانچہ افلاطون کو کسی نے خواب میں دیکھا اور اسے ایک حکیم کا نام لے کر پوچھا کہ یہ کیسے تھے؟ سب کی نسبت یہی کہتا رہا کچھ نہیں۔ پھر اس سے بایزید حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی نسبت پوچھا تو اس نے کہا اولئک هم الفلاسفۃ حقا، حق یہ ہے کہ فلسفے والے تو یہی لوگ ہیں، اصل فلاسفر تو یہی ہیں۔ جب خدا تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے تو ایک لمحے میں کام بن جاتا ہے، اس کو وصول کہتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ان کی موافقت کی طلب دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ وصول کی حقیقت یہ ہے کہ ان کی رضا باقی رکھنے کی اور ان کی موافقت کی طلب اور چاہت دل میں بند جاتی ہے، وہ خود ہی اپنی طرف سے ایک ایسی بات ڈال لیتے ہیں کہ کچھ ہو جائے، ان کی مخالفت نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ ادھر سے یہ کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ جب حق تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے تو ایک لمحے میں کام بن جاتا ہے، مگر چونکہ وہ لمحہ متعین نہیں ہے اس لیے ہمیشہ اس کا متلاشی رہنا چاہیے۔ حق تعالیٰ کے جیسے الطاف و کرم ہیں ان پر نظر کر کے تو ایک دم کی غفلت بھی جائز نہیں، دم کہتے ہیں سانس کو، ایک سانس کی غفلت بھی جائز نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی، شاید کی نگاہ کند آگاہ نباشی۔ ایک بار آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی اس بادشاہ سے غافل نہ ہو، شاید وہ توجہ کرے اور تم کو غفلت میں خبر تک نہ ہو۔ جب غفلت ہو اسی وقت ان کی توجہ ہو تو غافل پا کے پھر خاموش ہو جائیں۔ یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی، شاید کی نگاہ کند آگاہ نباشی۔ بخدا جس کا کام بنا ہے ایک ہی لمحے میں بن گیا ہے، ایک ہی لمحے کی عنایت کافی ہو گئی ہے، مگر بہت دن تک اس لیے لگے رہتے ہیں کہ وہ لمحہ متعین نہیں، یعنی یہ خبر نہیں کہ وہ ایک لمحہ کس وقت ہوگا جس میں نگاہ اکثیر اثر پڑ جائے گی۔ اسی کو مولانا بھی ایک تفسیر پر مولانا جب بولتے ہیں صوفیہ تو مولانا روم مراد ہوتے ہیں، جو مطلقاً مولانا بولیں گے مولانا روم مراد ہوتے ہیں۔ ہر فن کے اپنے اپنے بزرگ ہیں اور ہر فن کے ان بزرگوں کے اپنے اپنے نام ہیں۔ فن طب میں اگر شیخ بولیں گے تو یہ تھوڑی مرشد مراد ہوگا، تو شیخ بولی سینہ مراد ہوتا ہے لفظ شیخ جب بولیں گے۔ فن طب میں اگر کتاب بولیں گے تو بولی کی کتاب شفا مراد ہوتی ہے۔ فقہ میں آ کر اگر شیخ بولیں گے، امام بولیں گے، ایک متعین ہے وہ کہ یہاں پہ لفظ امام بولے تو کیا ہوگا، شیخین بولیں گے تو کیا ہوں گے، صاحبین بولیں گے تو کیا ہوں گے، طرفین بولیں گے تو کیا ہوں گے۔ صوفیہ کے پاس بھی ایسے ہی ہے، فقہاء کے پاس بھی ہے، محدثین کے پاس بھی ہے، مفسرین کے پاس بھی ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے لوگ ہوتے ہیں اور اپنے اپنے لائن کی کتابیں ہوتی ہیں۔ تو جب تصوف میں خالی مولانا بولتے ہیں بڑے لوگ علماء کرام تو پھر مولانا روم مراد ہوتے ہیں، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ میں رابطے کو کھولنے میں اور قرآن پاک کے مقصود کو واضح کرنے میں، احادیث مبارکہ کے مقصود کو واضح کرنے میں انہوں نے جو بیانات کیے ہیں اسی کا نام ہے مثنوی شریف، مثنوی مولانا روم۔
میں انہوں نے فرمایا کہ یہ فارسی زبان میں قرآن ہے، ہست قرآن در زبان پہلوی، فارسی زبان کا قرآن۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دو قرآن ہے، یہ فارسی کا قرآن ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے مضامین دیکھنے میں تمہیں نظر نہیں آئیں گے، لیکن ہے یہ قرآن کی تفسیر اور وضاحت کہ اللہ تعالیٰ سے بندے کے تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ کھولے گئے ہیں، اور مرکزی مضامین اس کے دو ہی ہوتے ہیں، ایک توحید وجودی اس کا مرکزی مضمون ہے، وحدت الوجود اس کا اصلی موضوع ہے، مثنوی مولانا روم کا، اور دوسرے تعلق شیخ کے ساتھ مرید کے رابطے کی نوعیت کھولنے کا اصل کام کرتی ہے، کیونکہ ان کی نزدیک یہ ہے کہ یہ کھل گیا تو توحید کھلے گی، توحید میں توحید وجودی اگر کھل گئی تو کام بن جائے گا۔ قرآن کا مقصود، حدیث کا مقصود کیا ہے؟ بندہ خدا سے جڑ جائے، معرفت ہو جائے، پہچان ہو جائے، اس کی زندگی ان کی موافقت میں ڈھل جائے۔ ساری قرآن کی تفصیلات موافقت کی تفصیلات ہیں، ساری حدیث کی تفصیلات موافقت کی تفصیلات ہیں، اس میں نہیں کرنے کا کام ناموافقت کی تفصیلات، ناموافقت بندے کو کہاں سے سمجھ میں آئیں گی؟ اس لیے وہ فقہ ہے، اس لیے شریعت ہے۔ اسی کو مولانا ایک تصویر میں فرماتے ہیں، صحبت نیکاں اگر یکساں است، بہتر از صد سال زہد و طاعت است۔ نیکوں کی صحبت اگر ذرا سے وقت بھی میسر ہو وہ سینکڑوں سال کے زہد و طاعت سے افضل ہے، کہ بعض دفعہ اس کے دل میں ایسی لگن لگ جاتی ہے کہ سب کام درست ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب لکھا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک اگر 2 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے نیکوں کی صحبت میں رہ گئے تو 100 سال کی طاعت سے مطلقاً افضل ہے، نہیں، وہ کوئی ایسا وقت اس میں ضرور آ جائے گا اس میں کہ وہ ایک ساعت جو ہے نا 100 سال کی طاعت سے بڑھ جائے گی، وہ ایک ٹائم جو ہے وہ خاص لمحہ وہ 100 سال کی طاعت سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ خاص ٹائم ہوگا جس کو ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں۔ اب ٹرننگ ہر ایک کی الگ الگ ہے، غافل کی ٹرننگ الگ ہے، ذاکر کی ٹرننگ الگ ہے، نیچے لیول والے کی ٹرننگ الگ، اوپر والے کی ٹرننگ الگ ہے۔ بعض دفعہ اس سے دل میں ایسی لگن لگ جاتی ہے کہ سب کام درست ہو جاتے ہیں۔ ایک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر سب سال اطاعت بے ریا۔ ایک زمانہ تمہارا اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا 100 سال کی بے ریا کی عبادت سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ بعض نے اس کی یہی توجہ کی ہے کہ تمام اوقات میں سے ایک وقت ایسا ہوتا ہے، یعنی اوقات جو ان کے ساتھ گزرے ہوں اس میں سے کوئی ایک آدھا وقت ایسا آ جاتا ہے چنانچہ شاہ بھیک صاحب اور شاہ ابو المعالی صاحب کا قصہ ہے کہ شاہ ابو المعالی صاحب کسی بات پر شاہ بھیک صاحب سے خفا ہو گئے، علیحدہ کر دیا اور نکلو بھاگ جاؤ سے۔ یہ جنگلوں میں روتے پھرتے تھے، شیخ نے الگ کر دیا، شیخ ناراض ہو گئے، تو شیخ سے ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہو گئے ٹوٹ کے، پتہ نہیں کیا سمجھا ہوتا ہے، بڑی ہنسی بھی آتی ہے، مزہ بھی آتا ہے۔ شیخ سے ناراض ہے، بات ہی نہیں کر رہے، فون ہی نہیں کرتے، مل ہی نہیں رہے۔ وہی بات ہے، کون پرواہ کرتا بھائی؟ آؤ گے تو راستہ کھلا ہے، لیکن نہیں آؤ گے تو پرواہ کیا بات ہے؟ جاؤ، راستے بہت ہے۔ تو شاہ بھیک صاحب سے شاہ ابو المعالی صاحب ناراض ہو گئے، شیخ اپنے سے الگ کر دیا کہ وہ چلے جائیں سے۔ جنگلوں میں روتے، اس زمانے میں سچا عشق ہوتا تھا، سچی محبت ہوتی تھی، جدائی برداشت نہیں کرتے تھے، اللہ کے لیے دوستی تھی، اغراض تھے نہیں۔ سمجھ گئے کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو یہ پائپ بند ہو جانے والی بات ہے، پانی کا جو پائپ ہے وہ اگر بند ہو گیا، ڈسکنیکٹ ہو گیا تو گئے پانی سے۔ تو شیخی فیض کا پائپ ہے، وہ روتے پھرتے تھے کہ یا اللہ کیا ہوگا، یا اللہ کیا ہوگا، یا اللہ کیا ہوگا۔ برسات آئی، حضرت کا مکان گر پڑا، کس کا؟
کون وہ؟ حضرت شاہ ابو المعالی. کون؟ شاہ ابو المعالی. وہ دوسرے جو تھے وہ مرید حضرت شاہ بھیک، ان کا نام ہی بھیک تھا. بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ ایک آدمی گنوار تھا، ان کاموں کے لائق تھا، اسی کو آپ نے نکال دیا ہے. ایک تھا کام آتا تھا ایسے موقعوں پر، اس کو آپ نے بڑھا دیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں نے ہی تو نکالا ہے نا، تم بلا لو، میں تھوڑے منع کرتا ہوں. میں نے نکالا ہے، تم نے تو نہیں نکالا. اگر تم بلانا چاہتی ہو تو بلا لو. بی بی صاحبہ نے بلا بھیجا. شاہ بھیک صاحب کی عید ہو گئی، کوئی تو راستہ ملا گھسنے کا. آپ موجود ہوئے. بی بی صاحبہ نے مکان کی حالت دکھائی، برسات میں گھر گر گیا ہے. وہ فوراً جنگل پہنچے، لکڑی جمع کر کے لائے، مکان کو درست کرنے میں لگ گئے، حتیٰ کہ مکان کی تکمیل کر دی. اور چھت پر مٹی کوٹ رہے تھے. پہلے زمانے میں چھت پہ مٹی ڈال کے اس کو کوٹ کے دھمت کر کے اس کا بناتے. پہلے چکلا ڈالا، اس کے اوپر مٹی ڈال کے کوٹتے تھے، پھر اس کے اوپر سے پھر چکلا وکلا بچھاتے تھے. ابھی بھی ہیں ہمارے حیدرآباد میں بھی ایسے مکانات پرانے ہیں. گچی کے بھی ہوتے تھے، مٹی کے بھی ہوتے تھے. ڈھابے، اس کو ڈھابا کہتے تھے. جنگل گئے، جنگل سے لکڑی لائی، گھر کی مرمت میں لگ گئے، مکان کی تکمیل کی. چھت پر مٹی کوٹ رہے تھے کہ حضرت گھر میں تشریف لائے. کھانا کھانے بیٹھ گئے. چھت پر سے مٹی کوٹنے کی آواز سن کر رحمت کا جوش ہوا اور باہر صحن میں تشریف لا کر روٹی کا ٹکڑا دکھلایا کہ لے. وہ وہیں سے کود پڑے چھت کے اوپر سے سیدھا. حضرت نے لقمہ ان کے منہ میں دیا اور سینے سے لگایا. اسی وقت وصال ہو گیا، مطلب اسی وقت اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے، ولی بن گئے. بس سارا کام ایک لمحے میں بن گیا. اس لیے کہتا ہوں کہ ایک لمحہ بھی غفلت مت کرو. جب اولیاء اللہ کی طرف سے یہ کام بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں نہیں ہوگا؟ اگر مغفرت چاہتے ہو تو خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اور معاف کرنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ صرف تصویر ہاتھ میں لے کر استغفر اللہ پڑھتے رہو. یہ بھی کرو اور اس کے ساتھ اہل حقوق کے حقوق بھی ادا کرتے رہو. اگر کسی شخص کے پاس دوسرے کی زمین دبی ہو یا موروثی ہو، اس کو چھوڑ دو. کسی کے ذمے کسی کا قرضہ ہو، اس کو ادا کرو، اس سے بخدوش ہو جاؤ. لوگ اپنے جی میں کہتے ہوں گے کہ موروثی زمین چھوڑنے کی بے ڈب کہی، پھر ہم کھاویں گے کہاں سے؟ لیکن صاحبوں غور کرو، اگر کسی شخص کے موروثی کھیتوں میں کوریل نکل جاوے اور اس کے سب کھیت ریل میں آ جائیں اور معاوضہ ملے زمیندار کو، تو یہ کیا کرے گا اور کہاں سے کھائے گا؟ پہلے ہوتا تھا وہاں پہ. جو لوگ ہندوستان پاکستان کی زمینوں اور اس کے طریقہ کار، اس کے قوانین سے واقف ہیں، ان کو سمجھ میں آتا ہے. افسوس ہے کہ ظاہری حکومت کے سامنے تو کان نہیں ہلایا جائے. موروثی زمین پر اگر حکومت قبضہ کرنا چاہے تو قبضہ کر لے جب چاہیے. ہماری ضرورت اپنے ذاتی مکان پہ قبضہ کرنا چاہے قبضہ. اور رجسٹری کے جو پیپر ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ہے، لیکن اگر حکومت کو ضرورت پڑے گی تو کسی بھی وقت یہ قیمت آپ کو حکومت دے کے یہ زمین حاصل کر سکتی ہے. روڈ وائڈنگ میں اس میں ایسے ہی ہوتا ہے، لے لیتے ہیں وہ لوگ، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. افسوس ہے ظاہری حکومت کے سامنے تو کان نہ ہلایا جائے اور خداوندی حکم کے سامنے چوں چرا کی گنجائش ہو. اصل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اسلام اور اس کے احکام کی چونکہ وہ بلا مشقت مل گئے ہیں، باوجود سرتا سر نافع ہونے کے، فائدے والا ہونے کے، بڑا نفع رضائے حق ہے، قدر قیمت نہیں رہی. خوب کہا ہے، اے گراں جا خاردی دستی مرا، زاں کے بز ارزاں خریدستی مرا. اے عزت دار، تو نے مجھ کو بے عزت دیکھا ہے محض اس وجہ سے کہ تو نے مجھے سستا خرید لیا ہے. یہ ارشاد خداوندی ہے، ما قدر اللہ حق قدری. لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عزت ان کی قدر کے موافق نہیں کی. سبب یہ ہے کہ اسلام کے ملنے میں کچھ زر تو خرچ نہیں ہوا کہ اس کی قدر ہوتی. ہر کے اورا زاں خرد ارزاں دہد، گوہر طفلے بقر سے نہ دہد. گوہر طفلے بقر سے نہ دہد.
حکام کی خوشنودی تو بڑی بڑی کوششوں سے زر و جواہر خرچ کرنے سے حاصل ہوتی ہے بخلاف رضائے خداوندی کے، لیکن حقیقت میں یہ سخت رذالت ہے، کیونکہ جس قدر زیادہ احسان کسی کا ہوتا ہے اس سے قدر زیادہ اس کے سامنے پگھلا کرتے ہیں اور شرماتے ہیں، نہ کہ الٹی شرارت اور نافرمانی پر کمر بستہ ہو جائیں۔ لہذا اپنی اس معمولی تکلیف اور مشقت کی کچھ پرواہ نہ کرنی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی کے ایک مضمون ہے، اسی مضمون کا کچھ حصہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی دلیل اور سہارا بدنگاہی کے متعلق نہیں۔ بدنگاہی ہر پہلو سے حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وما تخفی الصدور، یعنی جس شے کو سینے میں چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ بد نظری کے بعد یہ پہلے سے اشد ہے، یعنی معصیت صرف نگاہی سے نہیں بلکہ دل سے بھی ہوتی ہے۔ بہت لوگ دل سے سوچا کرتے ہیں اور عورتوں مردوں کے تصور کرتے ہیں اور خیال سے مزے لیتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہم متقی ہیں۔ خود سمجھ لو کہ تلبیس ابلیس لعین ہے، بلکہ بعض مرتبہ دل کے اندر سوچنے سے اور دل کے اندر باتیں کرنے سے اور زیادہ فتنہ ہوتا ہے، کیونکہ نگاہ کرنے میں تو بعض مرتبہ قبیح اور بدصورت ثابت ہوتا ہے اور دل کے اندر باتیں کرنے میں تو طبیعت کا زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے اور قلب سے کسی طرح وہ نہیں نکلتی، بلکہ محض نگاہ نہ کرنے سے اپنے کو صاحب مجاہدہ سمجھ کر زیادہ مقرب سمجھتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ دل میں مزہ لے رہا ہوں تو مجاہدہ کہاں رہا۔ اور اس کا انسداد بھی بہت ضروری ہے، اس کا علاج کرنا، اس کو بند کرنا بھی ضروری ہے۔ اور چونکہ دل کے اندر کانوں کے واسطے سے بھی باتیں اس قسم کی پہنچتی ہیں، اس لیے جس طرح آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے، کانوں کی نگہداشت بھی ضروری ہے کہ ایسے قصے اور حکایات نہ سنیں، نہ ایسے مقام پر جائے جہاں گانا بجانا ہو رہا ہو۔ بعض مرتبہ خود قلب ہی سے معصیت صادر ہوتی ہے، صدور کے وقت آنکھ کان کا واسطہ نہیں ہوتا۔ مثلا پہلی دیکھی ہوئی صورتیں یاد آتی ہیں، ان سے التزام ہوتا ہے۔ اور معصیت قلب کا معصیت عین سے، آنکھوں کی معصیت سے اشد ہونا ایک اور وجہ سے بھی ہے، وہ یہ کہ قلب سے سوچنے اور آنکھوں سے دیکھنے میں ایک فرق بھی ہے۔ یعنی آنکھوں کے گناہ میں تو نفس فعل کو کوئی دیکھ بھی سکتا ہے اگرچہ نیت پر مطلع نہ ہو، اور دل کے اندر سوچنے کے فعل کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، اس کی اطلاع سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں۔ اس سے وہی بچے گا جس کے دل میں تقویٰ ہو۔ اس کے بعد سمجھنا چاہیے کہ اس مرض کو دور کرنے کے 3 درجے ہیں۔ دل کو باوجود تقاضے کے روکنا، نمبر 1۔ نمبر 2 تقاضے کو ضعیف کرنا، اور نمبر 3 قلع المقتضا، یعنی مادے ہی کا قلع کما کر دینا۔ ان میں سے دل کو روکنا یعنی دل کو خود اس طرح متوجہ ہونے نہ دینا، یہ تو امر اختیاری ہے کہ اگر آپ سے تو تم اس کو روکو، اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب قلب کسی حسین عورت کی طرف مائل ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً کسی کریہ المنظر، بد شکل، بد صورت، بد حیات کی طرف دیکھو۔ اگر کوئی موجود نہ ہو کسی ایسے بد صورت کا خیال باندھو کہ ایک شخص ہے، کالا رنگ ہے، چیچک کے داغ ہیں، آنکھوں سے اندھا ہے، سر سے گنجا ہے، منہ سے رال بہ رہی ہے، دانت آگے کو نکلے ہوئے ہیں، ناک سے نکٹا ہے، ہونٹ بڑے بڑے ہیں اور ناک سے سینک بہ رہا ہے اور مکھیاں اس پہ بیٹھی ہیں۔ اگرچہ تم نے ایسا شخص نہ دیکھا ہو مگر خیالی قوت سے ایسا گھڑ لو، تلاش لو، کیونکہ تمہارے دماغ میں ایک قوت متخیلہ ہے، آخر اس سے کسی روز تو کام لوگے۔ متخیلہ کا کام تو جوڑ جوڑ کا ہی ہے۔ جب ایسا شخص فرض کیا جا سکتا ہے تو اس کا مراقبہ کرو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ فساد جو حسین کے دیکھنے سے دل میں ہوا ہے جاتا رہے گا۔ اور پھر خیال آوے پھر یہی تصور کرو۔ اگر یہ مراقبہ کفایت کے درجے میں نافع نہ ہو اور بار بار اسی حسین کا تصور ستائے تو یوں خیال کرو کہ یہ محبوب ایک روز مرے گا اور قبر میں جائے گا، وہاں اس کا نازک بدن سڑے گا، کب کیڑے اس کو کھا لیں گے۔ یہ خیال تو فوری علاج ہے، اور آئندہ کے لیے تقاضا پیدا ہونے کا علاج یہ ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت کرو اور عذاب الہی کا تصور کرو۔ اللہ کا عذاب ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کو مجھ پر پوری قدرت ہے۔ طول مراقبات اور کثرت مجاہدات، لمبے لمبے مراقبوں سے اور زیادہ مجاہدے سے یہ چور دل سے نکلے گا، جلدی نہیں جائے گا۔
جلدی نہ کرے، اس لیے کہ ایسا پرانا مرض ایک دن یا ایک ہفتے میں نہیں جایا کرتا۔ یہاں مجھ کو شاہ محمود غزنوی کی حکایت یاد آ گئی۔ محمود نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو ایک ہمراہی سپاہی نے ایک مندر میں جا کر دیکھا کہ ایک بوڑھا برہمن پوجا پاٹ کر رہا ہے۔ سپاہی نے تلوار دکھائی کہ کلمہ پڑھ تو مسلمان ہو ورنہ تلوار سے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ برہمن نے کہا حضور ذرا ٹھہریے۔ سپاہی نے پھر تقاضا کیا۔ برہمن نے عرض کی حضور 90 برس کا رام تو دل میں سے نکلتے نکلتے ہی نکلے گا، ذرا سی دیر میں کیسے نکل جائے؟ خوب کہا ہے، صوفی نشوت صافی تادر نکشت جامع بسیار سفر باید تافق تشوت خامے۔ صوفی میں صفائی اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ خوب گھونٹ پیتا نہیں غم کے۔ بہت لمبا سفر ہوتا ہے جب کہیں جا کے آدمی پختہ بنتا ہے۔ طویل سفر، لمبا برسوں کا سفر ہونا پڑتا ہے سلوک میں۔ ہمت مت ہارو، مجاہدہ کرتے رہو، رفتہ رفتہ یہ تقاضا کمزور ہو جائے گا اور قابو میں آ جائے گا۔ اپنے محل پر صرف ہوگا، غیر محل کے لیے متحرک نہ ہوگا۔ اور تیسرا درجہ ہے کہ مادہ ہی منقطع ہو جائے، یعنی بالکل میلان ہی کبھی پیدا نہ ہو۔ یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس کو نادان سالک مطلوب سمجھتے ہیں۔ اگر بیماری یہیں سے ہوتی ہے، طبیعت آدمی کی یہ چاہتی ہے کہ اگر میں بد نظری کا علاج کرنا چاہ رہا ہوں تو میرے اندر بد نظری کرنے کی خواہش ہی نہ ہو، جی نہ چاہے، طبیعت یہ چاہتی ہے، کیونکہ جی چاہنے کے بعد میں پھر ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات، ایسا کوئی وظیفہ ہو، ایسا کوئی عمل ہو کہ جی ہی نہ چاہے، طبیعت ہی نہ چاہے، وہ تو خرچی کرانے سے ہوگی۔ یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس کو نادان سالک مطلوب سمجھتے ہیں، اس کے حاصل نہ ہونے پر پریشان ہوتے ہیں۔ جب ذرا کسی وقت میلان پاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ سارا ذکر و شغل بیکار ہو گیا۔ حتیٰ کہ ایسے کلمات پریشانی میں ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ بے ادبی اور گستاخی ہو جاتی ہے۔ مثلا ہم اتنے روز سے طلب حق میں رہے مگر ہم پر رحم نہیں آتا، ہم ویسے کے ویسے محروم ہیں۔ یاد رکھو یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ہرگز مطلوب نہیں کہ مادہ منقطع ہو جائے، چاہت ہی ختم ہو جائے، یہ مطلوب ہے بھی نہیں۔ اگر مادہ جاتا رہے تو گناہ سے بچنے میں کوئی کمال نہیں۔ اگر اندھا فخر کرے کہ میں دیکھتا نہیں تو کون سے فخر کی بات ہے؟ اندھا کہے کہ میں بد نظری نہیں کرتا، دیکھے گا کیا؟ دیکھنے کا آلہ نہیں۔ نیند اگر عفت کا دعویٰ کرے تو کیا کمال ہے؟ نیند نامرد کو کہتے ہیں۔ لطف اور کمال تو یہ ہے کہ گناہ کر سکو اور اپنے دل کو روکو، جس کا میں نے فوری علاج اور تقاضا روکنے کی تدبیر دونوں بیان کر دی ہے۔ رہا وہ زائل کر دینا، یہ مطلوب ہی نہیں، بلکہ زائل کرنا جائز ہی نہیں، جائز ہی نہیں۔ یہاں تھوڑا سا ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بعض مرتبہ مسلسل ذکر کرنے سے یا ذکر زیادہ کرنے سے یا کسی خاص ماحول میں رہنے سے وقتی طور پر ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ طبیعت دوسری طرف چلتی نہیں تھوڑے دنوں کے لیے۔ غلبہ ذکر میں ہوتا ہے، ذکر کا غلبہ ہے۔ آپ 3-3 4-4 ہزار، صبح کے وقت 3000، شام کے وقت 3000 ذکر جہری ضرب کے ساتھ کر رہے ہیں، 12 تسبیح بھی کر رہے ہیں، پھر ذکر جہری بھی ہو رہا، خوب ضربے لگا رہے ہیں طاقت کے ساتھ۔ تو اس کی گرمی سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کا دھیان رہتا ہے، صرف ذکر کا ہی دھیان رہتا ہے، صرف نیکی کا ہی میلان رہتا ہے، قرآن شریف پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، لوگوں کا اچھا سلوک کرنے کا، یعنی برائی کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ وہ ہماری اصلی صفت ہے سمجھتے ہیں، جب وہ حال ہے، وہ صفت ہم کو حاصل ہوئی سمجھتے ہیں۔ وہ ایک وقتی تاثر ہے اس ذکر کے غلبے کا، گویا اس ذکر کے انوار میں تھوڑی دیر کے لیے ڈوب گیا آدمی، اور غلبہ ہمیشہ نہیں رہتا، وہ ابال ہمیشہ تھوڑا آتا ہنڈی کو، ایک ٹائم پہ آتا، پھر کب تک آئیں گے ابال ختم بھی ہو جاتا پھر۔ تو غلبہ ذکر کی وجہ سے بعض وقت ایسی کیفیت ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو یہ حال بہت لمبا بھی چلتا ہے،
اور بھی بہت لمبا بھی چلتا معلوم. استغراق اسی کو کہتے ہیں. استغراق کی ایک حالت یہ ہے برسوں بھی چل سکتا ہے. میں ظاہر ہے کہ استغراق تو سب کو ہوتا نہیں نا, ہر ایک کو ہوتا نہیں. تو وہ پہلی حالت پھر لوٹ کے آ جاتی. جماعت والے جماعت میں جا کے آتے, 4 مہینے جا کے وہ جوش گشت کا, ملاقاتوں کا, دعوت کا, ساری دنیا میں ہدایت پھیلا دینے کا, ساری دنیا کو جہنم سے بچانے کا کہ اب تو میں بچ چکا ہوں, میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تو جہنم سے بچ ہی چکا ہوں, جہاں پوری دنیا بچ جائے. ایک جذبہ آ جاتا ہے, غلبہ. یہاں گھر میں آنے کے بعد میں دھندے میں, اس میں مندے میں, اولاد کے مندے میں, باہر کے دھندے میں, ظاہر ہے کہ وہ انوار, وہ خاص کیفیات جو ہے نا وہ نہیں تھی. تو وہ اس کو ایمان سمجھ لیتے وہ لوگ. ایمان بنتا ہے, ایمان آ کے یہاں بگڑ گیا, معرفت نہیں ہونے سے سمجھتے ہو. انہیں جب جماعت میں گیا تھا تو وہ بنا نہیں تھا, یہاں کے وہ بگڑا نہیں. وہ ایک وقتی کیفیت ہے, وہ ایک حرارت اس میں آ گئی تھی, یہ غلبہ تھا اس مشغولیت کا. اب وہی مشغولیت میں تھوڑی رہو گی, آپ کی ایمان بنا ہوا تھا. وہ ساتھی ہمارے مشورہ کرتے ہوئے, میں جب جماعت میں جاتا ہوں تو بڑا ایمان بنتا ہے, اور آ جاتا ہوں تو پھر ایمان بگڑ جاتا ہے. اس کے لیے ایمان بننے کا لفظ بھی صحیح نہیں ہے, ایمان بگڑنے کا لفظ بھی صحیح نہیں. ایک کیفیت ہے جو وقتی طور پر طاری ہوتی ہے آدمی پر, عارضی چیز ہے. تو وہ جو تقاضا پیدا ہوتا ہے گناہوں کا, اس سے ایک مایوسی ہو جاتی ہے کہ میں اتنے دنوں سے کر رہا ہوں, کچھ ہوا ہی نہیں. ارے بھائی وہ تو ہے, وہ رہیں گی, وہ مطلوب نہیں ہے. استقامت کے ساتھ میں دین پر عمل مطلوب ہے, وہ چلتا رہے, کتنی بھی رکاوٹ ہو جائے وہ چلتا رہے, بس یہ ہے اصل مطلب. خلاصہ یہ کہ مجھے اس گناہ پر متنبع کرنا منظور ہے, اس لیے کہ اس گناہ کا ابتلا عام تھا, حتیٰ کہ جو نیک کہلاتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہیں. خدا کے واسطے اس کا انتظام کرنا چاہیے. افسوس, منہ سے تو خدا تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ اور غیر پر نظر. افسوس, صد افسوس. اس وقت مجھ کو ایک حکایت یاد آ گئی. ایک عورت جا رہی تھی, کوئی ہوا پرست اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا. اس نے پوچھا تم کون ہو, میرے پیچھے کیوں آتے ہو؟ کہ میں تو اس پہ عاشق ہو گیا ہوں اس لیے آتا ہوں. عورت نے جواب دیا, پیچھے ایک میری بہن آ رہی ہے, وہ مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے. اس کے دیکھنے کو پیچھے گیا. اس عورت نے پیچھے سے ایک دھول دی اور کہا, گفت اے ابلا اگر تو عاشقی در بیان دعوی خود صادقی, پس چرا برغیر افگندی نظر این بود دعوی عشق اے باخبر اے بے خبر. عورت نے کہا, بے وقوف, اگر تو عاشق اور اپنے دعوے کے بیان میں سچا ہے تو غیر پر نظر کیوں ڈالا؟ اور اے بےہودہ, کیا یہی ہوتا ہے عشق کا دعویٰ؟ صاحب, اگر حق تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر کے, اگر حق تعالیٰ سامنے کھڑا کر کے اتنا دریافت فرما لیں کہ تو نے ہم کو چھوڑ کر غیر پر نظر کیوں کی, تو بتلا یہ کیا جواب ہے؟ یہ ہلکی بات نہیں ہے, اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. ایک اور تدبیر ہے جو مقوی ہے ان تدابیر کی, وہ یہ ہے کہ جب دل میں ایسا خیال پیدا ہو, ایسا کرو کہ وضو کر کے 2 رکعت پڑھو اور توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. جب نگاہ پڑے یا دل میں تقاضا پیدا ہو تو فوراً ایسا ہی کرو. ایک دن تو بہت سی رکعتیں پڑھنی پڑیں گی, دوسرے دن بہت کم ایسا خیال آئے گا, بتدریج نکل جائے گا. اس لیے کہ نفس کو نماز بڑی گراں ہے. جب دیکھے گا کہ ذرا مزہ لینے پر یہ مصیبت آتی ہے کہ ہر وقت نمازی میں رہنا پڑتا ہے, تو ایسے وسوسے نہ آئیں گے اور انجان ہو جائے گا. خاموش ہو جان دو بھائی, چھڑے تو چھپے سے یہاں پہ پنگا کون پالے. بے شک کان اور آنکھ اور قلب, ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. اس آیت میں 4 چیزوں کی حفاظت کا حکم فرمایا ہے. قلب, آنکھ, کان, یہ 3 چیزیں تو بالتصریح فرمائی. چوتھی چیز بقیہ جوارح یعنی ہاتھ, پاؤں, زبان وغیرہ کی حفاظت ہے. وہ بالتصریح اس آیت میں مذکور نہیں ہے, بلکہ ان چیزوں کی حفاظت کو لا تقف ما لیس لک بہ علم میں دلالتاً ذکر فرمایا ہے. لا تقف ما لیس لک بہ علم کی حقیقت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں تمام جوارح کی حفاظت بھی آ گئی, اس لیے کہ اس کی حقیقت ہے بلا تحقیق کسی امر کا اتباع نہ کرنا. اب اس کے تحقق کی چند صورتیں ہیں. مثلا کوئی شے گم ہو جائے, بلا تحقیق قرائن موہومہ پر کسی کو چور کہہ دیا تو چور کہنا زبان کا گناہ ہے.
لا تقف ما لیس لک بہ علم اس گناہ سے روکتا ہے. دیکھیے لا تقف ما لیس لک بہ علم پر عمل نہ ہونے سے زبان کا گناہ ہو گیا. ایک عجیب حکایت یاد آئی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا. اس سے فرمایا کہ تو چوری کرتا ہے؟ اس نے کہا کلا واللہ الذی لا الہ الا ہو، ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے. کلا واللہ الذی لا الہ الا ہو یہ بولا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صدقت ربی وکذبت عینی، صدقت ربی وکذبت عینی، میں اپنے رب کی تصدیق اور اپنے آنکھوں کی تکذیب کرتا ہوں. یعنی میری آنکھ نے غلط دیکھا، تو سچا ہے. شاید کوئی خشک مغز اس کو غلو فی الدین سمجھے، یا یوں کہے کہ یہ تو استغراق یا غلب حال ہے جو انہوں نے کہا. یاد رکھو انبیاء علیہ السلام میں نہ غلو فی الدین ہوتا ہے، اور یہ تو ظاہر ہے، نہ وہ مغلوب الحال ہوتے ہیں بلکہ اپنے حال پر غالب رہتے ہیں. بزرگوں کے دو حال ہیں، دو قسمیں، ابو الحال اور ابن الحال. ابو الحال وہ ہیں جو اپنے حال پر غالب ہوتے ہیں، مخلوق سے ملے جلے رہتے ہیں، اسباب ظاہرہ کو چھوڑتے نہیں، ہر امر کا ضابطہ قاعدے سے، ہر امر کو ضابطے اور قاعدے سے کرتے ہیں، مال کو انتظام سے خرچ کرتے ہیں. ان امور میں جیسے اور عوام کی حالت ہوتی ہے ان کی ایسی ہی ہوتی ہے، ان کی بھی ایسی ہوتی ہے. اور اہل حال جو ہیں ابن الحال آزاد ہوتے ہیں، خلقت سے بھاگتے ہیں، کسی عمل کی تدبیر نہیں کرتے. موجی بندے ہوتے ہیں، موڈ والے موجی بندے ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. ہاں خلاف شریعت کچھ نہیں کرتے. البتہ اس کا قول و فعل کبھی بظاہر خلاف شرع ہوتا ہے جس کی تعویل ضروری ہے. اکثر عوام الناس ایسے لوگوں کو باکمال سمجھتے ہیں، دوسری ٹائپ کے لوگوں کو زیادہ باکمال سمجھتے ہیں اور اہل کمال کو کم پہچانتے ہیں. اس لیے میں اہل کمال اور غیر اہل کمال کی شناخت کے لیے قاعدہ کلیہ بھی بتاتا ہوں، وہ نہایت مفید ہے. وہ یہ ہے کہ ولایت نبوت سے مستفاد ہے. جس بزرگ کی حالت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ زیادہ مشابہ ہوگی وہ زیادہ باکمال ہوگا. تو انبیاء نے نہ کبھی نعرے مارے، نہ کبھی کپڑے پھاڑے، نہ کبھی خلقت سے بھاگے. خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر امر کا انتظام حضور کے یہاں تھا. سلطنت کا انتظام حضور نے ایسا فرما دیا کہ سلاطین دنیا نے آپ سے سیکھا. خانہ داری کا انتظام ایسا تھا کہ آج کوئی اس کی نظیر نہیں دکھلا سکتا. اسی طرح ملنے جلنے، کھانے پینے، حتیٰ کہ بڑو برات کے قاعدے حضور نے امت کو تعلیم فرمائے. اہل کمال کی حالت اسی طرز کی ہوتی ہے. اور جس طرح آج کل عوام ایسے اہل کمال کو بزرگ و خدا رسیدن نہیں جانتے، اس وقت بھی عام لوگوں نے انبیاء کو کامل نہیں سمجھا. چنانچہ کہا کرتے تھے مال هذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل علیہ ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون له جنہ. یعنی اس رسول کو کیا ہوا کہ کھانے کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ان کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ رہ کر لوگوں کو تبلیغ کرتا یا ان کے پاس کوئی خزانہ ہوتا. یہ ہم سے بھی زیادہ غریب مفلس ہیں، ہم 2 وقت کھانا کھاتے ہیں، ان کو 1 وقت بھی کئی دن میں ملتا ہے. اچھے اللہ کے پیارے ہیں، کوئی اپنے پیارے کو بھی بھوکا مارا کرتا ہے، یا ان کے پاس کوئی باغ ہوتا یہ اس سے کھاتے، اور کوئی وصف ایسا ہوتا جو ہم میں نہیں. یہ کیسے نبی ہیں جو ہم سے ممتاز نہیں؟ انبیاء کو دیکھ کے یہ بولتے تھے. اسی طرح جو اولیاء اللہ اس شان کے ہوتے ہیں ان پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور جو خلقت سے بھاگتا ہے، کھاتا پیتا نہیں، ننگا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، وہ بزرگ ہے. اور اگر کوئی خلاف عادت کوئی امر اس سے صادر ہو گیا، کسی پر کوئی تصرف کر دیا، اس کو تو نبی سے بڑھ کر جانتے ہیں. حالانکہ تصرف کوئی چیز نہیں، یہ تو ریاضت سے ہندو جوگیوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ اہل کمال اس کو اچھا نہیں سمجھتے. حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عارف را ہمت نہ باشد. عارف کو ہمت یعنی تصرف نہیں ہے. ہمت کے وہ متعارف معنی نہیں ہے کہ کسی کام کی ہمت نہیں، بلکہ ہمت کی معنی تصرف وغیرہ کے ہیں. مطلب یہ کہ عارف کو تصرف نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ کہ جس قدر عرفان بڑھے گا فنا بھی ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے اور اپنے سے نظر اٹھتی جاتی ہے. دیکھیے تحصیلدار اپنے اجلاس میں بیٹھ کر بڑے بڑے احکام صادر کرتا ہے، لیکن گورنر جنرل کے سامنے جب آتا ہے تو اس کی وہ حالت ہوتی ہے جو ادنا اردولی کی ہے.
اسی طرح عارف کو جس قدر معرفت بڑھے گی وہ مٹتا چلا جائے گا. فنا سے اس کی فاعلیت مستقلہ من جن کے تصور سے غیرت آئے گی، اپنی طرف سے خود تصرف کرنے کی نیت کرنا. اور معرفت سے دوسرے کی طرف توجہ تام کرنے سے غیرت آئے گی. اللہ کی یاد کو ہٹا کر میں اپنا دماغ ادھر کیوں لگاؤں. اور تصرف میں یہی ہوتا ہے کہ دوسری طرف توجہ تام کرنا پڑتا ہے. اور تدبیر مصنوعی اس سے مستثنا ہے کہ اس میں فاعلیت اور توجہ میں استغراق نہیں ہوتا. عارفین میں دو باتیں ہوتی ہیں، برکت اور کرامت. برکت یہ ہوتی ہے ان کے وجود باوجود سے بارش ہوتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، آفات و حوادث ٹلتے ہیں، لیکن ان کو خبر تک نہیں ہوتی. جیسے آفتاب جب نکلتا ہے تو سب کو منور کر دیتا ہے، لیکن آفتاب کو کچھ خبر تک نہیں ہوتی کہ میری ذات سے کس کس شے کو نفع پہنچا. دوسری شے کرامت ہے، وہ بھی کبھی عارفین میں ہوتی ہے، کبھی کبھی. اور کرامت یہ ہے کہ کسی خارق عادت کا ان کے ذریعے سے ظاہر ہونا. کرامت میں ارادہ نہیں ہوتا اگرچہ علم ہو. اور تصرف میں ارادہ کرنا اور توجہ اس کی طرف مبذول کرنا ضروری ہے. اگر اذن الہی اس تصرف کا ہو تو اور بات ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امور نازلہ میں دعائیں بہت کی ہیں، مگر یہ کہیں نہیں آیا کہ آنکھیں بند کر کے اس طرح توجہ و تصرف کیا ہو. چنانچہ آیا ہے کہ حضور نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن ہشام. اے اللہ اسلام کو قوت دے عمر بن خطاب سے یا ابو جہل بن ہشام سے، یعنی ان کو مسلمان کر دے. یہ نہیں کیا کہ ان کی جانب توجہ فرمائی ہو اور تصرف کیا ہو، اس کے دماغ پہ بوجھ ڈال کے اس کو کھینچ لیا ہو، اس کے دل پہ بوجھ ڈال کے اس کو کھینچ لیا ہو، بلکہ دعا فرمائی. اگر تصرف ہوتا ہے تو دو کا نام نہ لیتے. یہ تصرف نہیں تھا، اس کو بھی ثابت کر دے رہے ہیں. اگر تصرف ہوتا تو دو کا نام نہ لیتے، کیونکہ تصرف میں یکسوئی لازم ہے. ایک کو معین کر کے جب تک اس کی طرف کامل توجہ نہ کی جائے کچھ نہیں ہوتا. حق تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا قبول فرمائی، وہ مسلمان ہو گئے. غرض یہ تو آیا ہے کہ حضور نے ہدایت کی دعائیں فرمائی ہیں، چنانچہ احادیث ان دعاؤں سے مملو اور مشحون ہیں، اور یہ بہت کم منقول ہے کہ تصرف کیا ہو. اسی واسطے میں نے اوپر باذن الہی کی شرط ذکر کر دی ہے. اذن الہی سے تصرف کریں تو اور بات ہے، اس لیے کہ تصرف بھی حضور نے کبھی کبھی فرما دیا ہے، تصرف بھی کیا ہے آپ نے. چنانچہ آیا ہے کہ آپ نے بعض صحابہ کے سینے پر ہاتھ مارا، ان کا شبہ زائل ہو گیا، یہ تصرف تھا. ایک صحابی گھوڑے پر سوار نہ ہو سکتے تھے، آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، وہ سوار ہونے لگے. سینے پر ہاتھ مارنا یہ قرینہ ہے اس کا کہ یہ فعل تصرف ہے. اور اگر کسی کی سمجھ میں اس کی کوئی اور ترجیح ہے تو پھر استثناء کی بھی حاجت نہیں. انبیاء کے تصرف نہ فرمانے کا حکم اپنے عموم پر رہے گا. بہرحال اگر ثابت بھی ہو جائے کہ وہ تصرف کیا کرے ہیں وہ تو شاذ ہے، کبھی ہوا ہے، اور شاذ پر حکم نہیں لگتا. سنت وہ ہے جس پر حضور نے مواظبت فرمائی ہو ہمیشہ کی. مثلا آپ نے قبا پہنی تھی، اس میں سونے کی گھونڈیاں تھیں، تو یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سنت ہے، بیان جواز کے لیے ایسا کیا. اس لیے یہاں بھی کہا جائے گا کہ سنت تو دعا کرنا ہے، اور بیان جواز کے لیے شاد و نازل تصرف بھی فرمایا ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شبہ مغلوب الحال ہونے کا نہ کیا جائے. اوپر پیچھے بات آئی تھی تو اس کے ضمن میں یہ نکل گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نے سچ فرمایا، اور جو ہے نا میری آنکھوں نے جھوٹ دیکھا. انہوں نے مغلوب الحال ہونے سے ایسا نہیں کیا، جیسا کہ واضح ہو گیا. اب رہی یہ بات کہ جب یہ نہ غلو فی الدین ہے نہ غلب حال ہے تو پھر اس حدیث کی کیا توجیہ ہے؟ کیونکہ ظاہراً تو یہ عقل کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ صریح چوری کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور پھر اپنے مشاہدے کی تکذیب کر رہے ہیں، اور عقل کے خلاف ہونے سے خود حدیث کی صحت مخدوش ہو گئی. مبنی اس شبے کا یہ ہے کہ آج کل ایک جماعت پیدا ہو گئی ہے، ان میں کچھ اصول درایت کے تراشے ہیں. روایت کہتے ہیں حدیث بیان کرنے کو، درایت کہتے ہیں حدیث سمجھنے کو. احادیث کو ان اصول پر منطبق کرتے ہیں، اور منطبق نہ ہونے کے وقت حدیث کے معنی میں تحریف کرتے ہیں یا حدیث کا انکار کرتے ہیں. انہوں نے عقل و درایت کی حکومت کو اس قدر عام مانا ہے کہ اللہ پر بھی اس کو حاکم بنایا. خوب سمجھ لو کہ اول تو درایت باوجود حاکم ہونے کے خدا پر حاکم نہیں،
ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں نہ جلنے کو خلاف درایت بتلاتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس کو واقع نہیں کیا۔ عجیب بات ہے، تمہاری سمجھ میں نہ آنے سے یہ کیسے لازم آیا کہ اس کا وقوع نہیں ہوا؟ سر سید وغیرہ نہیں مانتے تھے اس بات کو، علی گڑھ کے سر سید جو ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں جلنے کو نہیں مانتے تھے، سارے معجزات کا مخالف تھے، اس لیے وہ غیر مسلم ہونے کا ان پر حکم ہے نا، معجزات کا انکار کفر ہے۔ اور یہ حضرت کے زمانے کے ہی ہے، اس لیے حضرت کو ادھر کا بھی اپنا رخ کرنا پڑتا تھا بیان میں۔ یہ جو خدا تعالیٰ نے اس کو واقع نہیں کیا، عجیب بات ہے، تمہاری سمجھ میں نہ آنے سے یہ کیسے لازم آیا کہ اس کا وقوع نہیں ہوا؟ درایت خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہے، خدا تو درایت کے قبضے میں نہیں، درایت کے قبضے میں اللہ نہیں ہے، اللہ کے قبضے میں درایت ہے۔ روم نے ایسی ایک حکایت لکھی ہے جس میں وجہ درایت کی بھی بتلائی ہے کہ ایک بادشاہ نے بڑی بڑی گھاٹیاں آگ سے بھروا کر رکھی تھی، جو بت پرستی نہ کرتا تھا، جو بت پرستی نہ کرتا تھا اس کو آگ میں پھینک دیتا تھا۔ ایک موحد عورت آئی، اس کے پاس ایک بچہ تھا، اس عورت کو کہا تو بت کو سجدہ کر، سجدہ نہ کرے گی تو اس بچے کو آگ میں پھینک دیں گے۔ اس نے صاف انکار کر دیا، چنانچہ اس بچے کو آگ میں پھینک دیا۔ اس بچے نے آگ میں سے ماں کو ندا دی، آواز دی، اندر آما در کے من جا خوشم انجا خوشم گرچہ در صورت میان آتشم، اما اندر آ جاؤ کیونکہ میں یہاں خوش ہوں اگرچہ صورت میں آگ کے اندر ہوں۔ اندر اسرار ابراہیم بھی کو در آتش یافت ورود و یاسمی ورد و یاسمی کو در آتش یافت ورد و یاسمی، اندر آ جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کے راز دیکھو کہ جنہوں نے آگ کے اندر گلاب اور چمیلی پائی تھی۔ اندر آئی رہے مسلمانان ہما غیر عزب دین عذابت ہما، اندر آ جاؤ اے سب کے سب مسلمانوں، کیونکہ دین شیریں کے سوا اور تو سب کچھ عذاب ہی ہے، دین ہی ایک میٹھا ہے، بقیہ عذاب ہے۔ چنانچہ ماں بھی آگ کے اندر کود پڑی اور مسلمانوں نے گرنا شروع کیا اور سب صحیح سالم رہے۔ آخر بادشاہ نے جھلا کر آگ کو خطاب کیا کہ اے آگ تجھ کو کیا ہوا؟ تو آگ نہیں رہی۔ آگ نے جواب دیا، گفت آتش من ہمانم آتشم اندرا تاتو ببینی تابشم، آگ نے کہا میں تو وہی آگ ہوں، تو اندر آ جا تاکہ میرے جلانے کو دیکھ لے۔ تب من دیگر نگشت و انصرم تیغ حقم ہم بدستوری برم، نہ میری طبیعت دوسری ہوئی نہ میرا خمیر، میں تو حق کی تلوار ہوں، اجازت سے ہی کاٹتی ہوں۔ یہ حدیث شریف میں بھی ہے واقع ہے، مولانا نے حکایت میں اسی کو بیان فرمایا ہے۔ مولانا اس کا راز فرماتے ہیں جس میں درایت کی وجہ بتلائی ہے۔ خاک و بادو آتش و بندہ ان، خاک و بادو آب و آتش بندہ ان، بامن و تو مردہ باحق زندان، مٹی ہوا پانی آگ سب انہی کے بندے ہیں، میرے تمہارے سامنے مردہ مگر حق تعالیٰ کے سامنے زندہ ہیں۔ تو بس آگ بے شک فاعل ہے، مگر کب تک؟ جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو معطل نہ فرما دے، اور جب معطل فرما دے تو کسی کام کی نہیں، جیسے تحصیلدار حاکم ہے جب تک معطل نہ ہو، جب معطل ہو گیا تو جیسے اور ہیں ایسا یہ بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا اس لیے کہ اس کو حکم ہو گیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، تو گو یہ ظاہراً خلاف درایت ہے، سمجھ کے خلاف ہے، لیکن خود یہ حکم درایت کا کہ النار محرقہ، آگ جلانے والی ہے، اللہ تعالیٰ پر حجت نہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ کی درایت بھی تو ناتمام ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اگر درایت میں سمجھ، اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ درایت بھی تو ناتمام ہے، چنانچہ آپ کی درایت تو صرف اس قدر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کو آپ نے خلاف درایت سمجھ لیا، حالانکہ واقع میں یہ درایت کے بھی خلاف نہیں، اس لیے کہ سرقے کی حقیقت یہ ہے اخذ مال الغیر خفیۃً، دوسرے کے مال کو چھپا کر لینا۔ اس کی تحقق کے لیے، یعنی اس کو ہونے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے، اول لینا، دوسرے مال کا لینا، تیسرے غیر کا مال لینا، چوتھے خفیہ لینا۔ آنکھ سے صرف اس قدر دے، اگر کوئی کھلم کھلا سب کے سامنے لے تو اس کو چوری نہیں بولتے، اس کو ڈکیتی بولتے ہیں۔ چوری الگ چیز ہے، ڈکیتی الگ چیز ہے۔ چوری کا حکم الگ ہے، ڈکیتی کا الگ ہے۔ چوری کا حکم خالی ہاتھ کاٹنا ہے، ڈکیتی کا حکم سولی چڑھانا ہے یا ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹ دینا ہے۔
انما جزاء الذین یحاربون کیا ہے وہ ویقطعون السبیل اس چھٹے پارے میں جو ہے ان یقطعوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض، یا جلا وطن کر دیے جائیں یا ہاتھ پیر ان کے کاٹ دیے جائیں یا ان کو سولی پر چلا دیا جائے. اس کے بعد انتظام نہیں ہوتا. پھر ایک دو تین کو چلا دیے ڈنڈے پہ تو سب جو ہے نا ڈکیتیاں ختم ہو جاتی ہیں آسمان. صرف اس قدر دیکھا جاتا ہے کہ خفیہ مال لینا، اگر مال الغیر ہونا یہ آنکھ سے کیسے معلوم ہوا؟ ممکن ہے وہ شے اسی کی ہو یا اس نے اجازت سے لی ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس حیات کو دیکھ کر فرمایا کہ چوری کی ہے، پھر اس کی قسم کے بعد دوسرا عقلی احتمال مستحضر ہو گیا کہ شاید یہ سرقہ نہ ہو، اور یہ سمجھا ہو کہ اس حیات میں کوئی عارضی مصلحت ہوگی. آپ نے دیکھا کہ آپ کی عقل اس قدر ہے. اسی طرح جن جن چیزوں کو آپ خلاف عقل کہتے ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کو عقل پر منطبق کر سکتا ہوں. یعنی حضرت کی عقل ان سب سے زیادہ ہے تو پھر وہ تو اولیاء اللہ کی، تو اولیاء اللہ کی، اور جناب ان سے آگے کے اور صحابہ کی، پھر انبیاء علیہ السلام کی. کہیں جو تم کو بے عقلی کی چیز لگے گی اس کو میں بتا دوں گا کہ وہ کیسے عقل میں منطبق ہوتی ہے. اس نے یہاں پہ منطبق کر دیا. ہم اور آپ عاقل نہیں ہیں، عاقل ہیں. عاقل مانے کھانے والا. ہم کو کھانے کی عقل ہے جانوروں کی طرح سے. چنانچہ بعض جانور اپنے کھانے پینے کی ایسی تدبیر کرتے ہیں کہ عقلاء بھی نہیں کر سکتے. رجواڑوں میں سنا ہے کہ ریت کے اندر تربوز چھپے رہتے ہیں. بیلوں کو جب پیاس لگتی ہے تو ریت کو کھود کر تربوز نکال کر کھا لیتے ہیں، اور آدمی کو تلاش سے بھی نہیں ملتے. اس کھانے پینے کی تدبیروں کو لوگ ترقی کہتے ہیں. ترقی یہ ہوگی کہ بیل کے برابر ہو گئے. حضرت یہ ترقی نہیں ہے. ترقی یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے تم کو عقل دی ہے، اس کو دین کے کاموں میں صرف کرو. کھانے پینے کی عقل تو جانوروں کو بھی ہوتی ہے، بلکہ تم سے زیادہ ہوتی ہے. اس پر تو چاہیے کہ وہ زیادہ ترقی یافتہ ہوں تم سے بھی. اگر یہی ترقی ہے تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہوگا؟ یہ قصہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے کتنی احتیاط فرمائی. لا تقف ما لیس لک بہ علم کی. جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو والی جو آیت ہے نا، کیسا عمل کیا. ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ذرا سے شبے میں چور کہہ دیتے ہیں. میں کرانے سے کسی کو چور کہہ دینا نہایت برا ہے. اس پر ایک اور مضمون یاد آ گیا کہ بعض لوگ چور کی معلوم کرنے کے واسطے ایک عمل لوٹا گھمانے کا کیا کرتے ہیں. بہت سے عمل ہیں چور معلوم کرنے کے، اس میں لوٹا گھمانا بھی ہے. اس پر سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں. جس کے نام پر لوٹا گھوم گیا اس کو یقیناً چور سمجھتے ہیں، اور اس عمل میں غلطی کا احتمال ذرا نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا عمل ہے. یاد رکھو یہ حرام ہے. شریعت میں بلا اپنے دیکھے یا دو عادل کی گواہی کے کسی کو چور سمجھنا ممنوع ہے. یا خود دیکھو یہ دو عادل گواہ ہوں، فلاں نے کرا دیا، خالہ نے کرا دیا، بہن نے کرا دیا، جٹھانی نے کرا دیا، دیورانی نے کرا دیا. تازہ آگے پیچھے ہو گیا نا آپ کے دے رہا، کتا آگے پیچھے ہو گیا نا آپ کے دیکھ کیا، تعویذ لکھ کے دے دی. کڑوی چیز میٹھی ہو گئی، میٹھی چیز کڑوی ہو گئی. مختلف طریقے ہے نا پہچاننے کے. پان کھلا دیا. لال ہو گیا رنگ، کالا ہو گیا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ حکم لگا دیا کہ فلاں نے کرا دیا. شاید بہت سے عامل جو ہے نا دو کام کر دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ پہلے سے پریشان تھا، اور دوسرا ایک پنگا ہاتھ میں لے کے بھیج دیتے ہیں. جا کے وہ لڑے گا نا اسے دشمنی پکڑے گا جس کا نام لے دیا ہے، اس نے کرا دیا. بھائی آپ کو اگر اندازہ ہو جاتا ہے علاج کا تو بتا دو کہ کچھ اندازہ علاج کی سہولت کے لیے ہو جاتا ہے، اس سے وہ کر رہے ہیں. ہم حکم نہیں لگا سکتے کسی پہ کہ فلاں نہیں کرایا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کیا تمہارا نماز کتنے بجے ہے؟ اچھا. یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کا عمل غلط نہیں ہو سکتا، اس میں مغالطہ ہے. یہ عمل اگر قرآن کا مدلول ہوتا تو واقعی یقینی ہوتا، اور یہی معنی ہے اس کے کہ قرآن میں احتمال غلطی کا نہیں. ظاہر ہے کہ یہ عمل قرآن کا مدلول نہیں، یعنی قرآن پاک بتا نہیں رہا اس چیز کو. قرآن پاک کے الفاظ میں سے یہ بات نہیں نکلتی کہیں. خود تمہارا گھڑا ہوا ہے. اگر کوئی شخص ایک بڑا سا قرآن لے کر کسی کے سر میں مار دے
اور وہ زخمی ہو جائے تو کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عمل جائز ہے کیونکہ قرآن سے ہوا ہے؟ قرآن سے کسی کا سر پھوڑ دیا تو جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے تو قرآن سے پھوڑا اس کا سر۔ حاصل یہ ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم میں بطریق مذکور زبان کی حفاظت کا حکم بھی داخل ہو گیا، اور ہاتھ کی حفاظت اس طور سے داخل ہوئی کہ بلا تحقیق جرم کسی پر ظلم کرنا حرام ہے، اور اس میں مخالفت ہوئی لا تقف کی۔ اسی طرح پاؤں کی حفاظت کہ بلا تحقیق جواز شرعی کسی ناجائز مجمع میں جانا حرام ہے، اسی طرح سب جوارح کی حفاظت اس میں داخل ہو گئی، اور سمع و بصر اور فؤاد آنکھ اور کان اور دل کی حفاظت تو بالتصریح اس میں مذکور ہے۔ مثلا کان کو غیر مشروع اصوات و مضامین سے بچانا، آنکھ کو غیر محارم کی طرف نظر کرنے سے بچانا، قلب کو گمان بد وغیرہ سے بچانا۔ حضرت جنید کی یہ حالت تھی کہ ایک شخص آپ کا امتحان کرنے آیا اور 10 برس تک آپ کے پاس رہا مگر معتقد نہ ہوا، کوئی عقیدت نہیں آئی۔ یہ تو کہنے لگا کہ میں نے آپ کی بزرگی کی شہرت سنی تھی لیکن میں 10 برس سے آپ کے پاس ہوں، اس مدت میں میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس مدت میں جنید کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گناہ تو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ جنید کی یہ چھوٹی کرامت ہے؟ بعض لوگ بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں لیکن نیت ان کی محض وقت پورا کرنا اور دل بہلانا ہوتی ہے، اور علت اس کی یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کر دنیا بھر کے قصے جھگڑے اخبار شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، ان بزرگ کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اصلاحی کی نیت سے جاتے ہیں لیکن عجلت پسند ہونے کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ 2 ہی دن میں ہماری اصلاح ہو جائے۔ ان لوگوں کی بالکل وہ مثال ہے کہ الحائق اذا صلی یومین انتظر الوحی، 2 دن نماز پڑھی اور وحی کا انتظار کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کے جواب میں ہمارے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ کیا کم فائدہ ہے کہ تم کو خدا کے نام لینے کی توفیق ہو گئی، اور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر واقعی کچھ بھی حاصل نہ ہو تب بھی طلب نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کچھ بھی نہیں ملا پھر بھی طلب تو نہیں چھوڑے۔ یا بمورا یا نیابم جستجوئے می کنم حاصل آید یا نیاید آرزوئے می کنم۔ طالب خدا کی یہ شان ہے کہ 100 دفعہ اس کو یہ آواز آئے کہ تو دوزخی ہے تب بھی اس کو مایوسی نہ ہو۔ یا بمورا یا نیابم، پاؤں اس کو میں یا نہ پاؤں، جستجو کر رہا ہوں، حاصل ہو یا نہ ہو آرزو میں لگا ہوا ہوں۔ ایک بزرگ کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ تم عبادت کرتے اتنے دن ہو گئے، نہ پیام نہ سلام، پھر اسے کیا نفع ہوا؟ وہ اپنا معمول چھوڑ کر سو گیا۔ وہی بات تو صحیح بول رہا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام آئے، وجہ پوچھی۔ اس نے کہا نہ اوپر سے لبیک ہے نہ پیک ہے، پھر کیسے دل بڑھے؟ جواب ارشاد ہوا، گفت اللہ تو لبیک ماست، دی نیاز و سوز و دردت پیک ماست۔ تمہارا جو اللہ بولنا ہے وہ ہمارے لبیک بولنے کی وجہ سے ہے۔ تمہارے اللہ کہنے پر، تمہارے ہم کو پکارنے پر ہم تم کو پکارنے دے رہے ہیں، یہ ہماری لبیک بولنے کی دلیل ہے۔ ایک بزرگ کی حکایت حضرت شیخ سعدی نے لکھی ہے کہ وہ ذکر کرنے بیٹھے تو یہ آواز آئی کہ تم کچھ بھی کرو یہاں قبول نہیں ہے۔ پھر کام میں لگ گئے۔ ان کے ایک مرید نے کہا کہ جب کچھ نفع ہی مرتب نہیں تو محنت سے کیا فائدہ؟ بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی اگر کوئی دوسرا ایسا ہوتا کہ میں خدا کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تو اعراض ممکن بھی تھا، اب تو یہی ایک در ہے، قبول ہو یا نہ ہو۔ توانی ازادل و پرداختن کے دانی کے بے او تواں ساختن۔ اس جواب پر رحمت خداوندی کو جوش ہوا اور ارشاد ہوا کہ قبولت گرچہ ہنر نیست است کہ جزما پناہ دیگر نیست است۔ قبول ہے اگرچہ کہ کوئی ہنر نہیں ہے، اس واسطے کہ یہ ذہن میں ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں ہے۔ اور طالب کو ہر حال میں طلب میں مشغول رہنا چاہیے، اور یہ حالت ہونی چاہیے کہ اندری رحمی تراش و می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش، تا دم آخر دم آخر بود کے عنایت بات و صاحب سر بود۔ واز ہوتے تھے حضرت کے، واز کا حصہ ہی ہے۔
بڑے بڑے عالم لوگ جو ہے نا بولنا مشکل ہے، بعد میں سنا دیتے تھے سیدھے سیدھے. کیسے علوم تھے حضرت کے پاس. لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی بلکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت پڑھتے جاتے تھے، حضرت جلال آبادی کوئی وعد حضرت کا آخر تک پڑھ دیتے تھے، کچھ وضاحت نہیں کرتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سمجھاتے ہوئے پڑھتے تھے. ایک بات، ان کی اردو بہت معلّہ ہوتی ہے نا، ہر ایک کو نہیں سمجھ میں آتی. اور تھانوی کے مواعظ ہیں کا حصہ ہے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ایک بات کھولنے پہ لگ گئے تو اسی میں وقت ختم ہو گیا، وہ کتاب وہاں سے وہاں رہ گئی. ایک جملہ آ گیا، اس کو صاف کرنا تھا، کچھ واضح کرنا تھا، بس وہ حضرت جب کھلتے تھے تو کھلتے تھے. مولانا مسعود اللہ خان صاحب بھی عجیب وارداتی علوم بیان کرنے کے عادی تھے، صاحب الہام تھے. چلتا تھا چلتا تھا چلتا تھا. کبھی کبھی جوش میں فرماتے تھے، کسی کتاب میں پڑھی ہے یہ بات ہے، کہیں گے نہیں، تو بولتے پڑھو گے بھی نہیں، کتاب کی باتیں ہوتی نہیں، بولتے تھے. دوسری جگہ سے آ رہی سب باتیں ہیں، کتاب میں تھوڑا ہی. اور بعض چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کتاب کا مضمون سمجھ میں نہیں آیا تو نہیں آیا، کتاب کا نور آدمی میں آ جاتا ہے. مضمون میں جو نور ہے، جو کیفیت ہے اس کی، جو اس بزرگ کی برکتیں ہیں، وہ منتقل ہو جاتی ہے قلب میں، مقصد حاصل ہو گیا. اللہ والوں کی اسی وجہ سے اہل باطل کی کتاب نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ اس کی ظلمت منتقل ہو جاتی ہے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. اہل حق کی کتابیں پڑھنی ہے، ان کا نور منتقل ہوتا ہے، چاہے بعض اوقات سمجھ میں آئے یا نہ آئے. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میوات میں اجتماع تھا، حضرت نے ہمارا بیان کروایا. منظور نعمانی صاحب بڑے عالم دین، یہ لمبا مقفع مسجع عبارت اور بہت قرآن و حدیث کے دلائل و وضاحت کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے کا بیان. لوگوں سے کہا کہ بھائی جماعت میں وقت لگاؤ، کوئی بھی نام نہیں دیا. رسما الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، اس زمانے میں حیات تھے، انہوں نے بیان فرمایا. لیکن ایسی باتیں تھی کہ ہماری سمجھ میں صحیح نہیں آ رہی تھی. اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ نام لکھاؤ، تو پورا مجمع کھڑے ہو کے نام لکھا دیا. ان کو بڑا غصہ آیا منظور نعمانی صاحب کو. تو ایک دیہاتی کو پکڑا میواتی کو، اور اسے پوچھا کہ کیا سمجھا تو حضرت کی بات؟ کہنے ہاں سمجھ گیا. یعنی کہ کیا سمجھا؟ یعنی کہ یہ سمجھا جماعت میں وقت لگاؤ، بس یہ سمجھا. اور تو وہ سمجھا نہیں، بس یہ سمجھ گیا کہ لگا دو، بس لگا دیا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا بھی تقریباً ایسے ہی حال ہے، ان کے مواعظ کا بھی آپ پڑھیں گے بہت سی جگہوں پہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ بات ہائی لیول کی ہے. وہ تو سمجھائے تو سمجھ میں آ سکتی، کھول کھول کے کھول، پھر اس کو کھولنا، پھر اس کو کھولنا ہوگا. تھانوی کی ایک کتاب ہے اردو کی، اس کو حضرت نے پہلے لکھا، پھر اس کا اردو کتاب کا کی شرح لکھی، پھر ترجمہ لکھا، اردو کا ترجمہ اردو میں. پھر مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرح کی شرح لکھی. انتظامات المفیدہ ایسی تھی پہلے، اب نہیں چھپ رہی ویسا. پہلے تھانوی کا متن چھپا تھا، اس کے بعد تھانوی کی جو شرح اس کی تھی وہ چھپی، پھر اس شرح کی جو شرح ظفر احمد تھانوی نے کی تھی وہ چھپی اس کے ساتھ. اب یہ جو مضمون میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو، اتنے مضمون ہیں اس میں، اتنے مضمون ہیں کہ اگر اس میں سے جتنے مضمون نکل رہے ہیں اس کے اوپر الگ الگ تقریر کر رہے ہیں تو ہر مضمون ایک تقریر کی ہے، پوری کی پوری، 1 گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کی، اور پوری کتاب تیار ہو جاتی ہے. جتنا ہمارے دماغ میں آ رہا ہے وہ بتا رہا ہوں میں، خالی مختصر تھا کہ آج یہ بات اس مضمون کی بول رہے ہیں، وہ بات اس مضمون کی بول رہے ہیں. ایسا کام کر رہے ہیں. تھانوی بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں.
اس زمانے کے بڑے اہل اللہ میں سے تھے، اللہ والوں اولیاء اللہ میں سے تھے، اور اولیاء اللہ کی مخالفت کا ذہن رکھنے والے کو محرومی اس کا مقدر ہے، محرومی اس کا مقدر ہے، اس کو تو اور شیطان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ کہ ان کو جو وقت کے صحیح اہل اللہ ہیں ان سے بدگمان کرا کے ان کو غیر اہل اللہ دماغ میں بٹھا دیتا کہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ صاحب فیض وہی ہوتے ہیں، صاحب زمانہ اسی کو کہتے ہیں، اس زمانے کا وہی آدمی ہوتا ہے جسے فیض بٹ رہا ہوتا ہے. نہیں ملتا پھر ایمان تو مرنا مشکل ہو جاتا ہے، فیض ملنا تو بہت دور کی بات ہے. حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب، حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، یہ صاحب زمانہ لوگ تھے. یعنی کوئی آدمی ان کی بدگمانی دل میں لے کے ایمان تو مرنا مشکل ہے کیونکہ فیض صاحب زمانے سے رہتا ہے، بے ایمان مرے گا. لوگ اس نزاکت کو سمجھتے نہیں. اگر جانتا ہی نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو حقانیوں کا کبھی زندگی میں نام ہی نہیں سنے، نہ موافقت نہ مخالفت، اسے فرق نہیں پڑتا. لیکن جان کے مخالفت کرتا ہے، بدگمانی دل میں بٹاتا ہے، وہ بہت مؤثر چیز ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا اثر ہے. چلو بس دعا کر لیتے ہیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا کریم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں. آپ کے محبوب بندوں کی باتیں مولا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. اے اللہ ان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور اللہ اس کی انوارات کو ہمارے دلوں میں داخل فرما دیجیے. اور اس کی جو غرض ہے کہ مولا ہمارا رخ آپ کی طرف ہو جائے، ہماری توجہ آپ کی طرف ہو جائے، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم آپ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور آپ کی پسندیدہ زندگی ہمارے اندر آ جائے. مولا اس مقصد پہ ہمیں ڈال دیجیے. اے اللہ کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے اعمال میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے مال میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، ہماری بیوی بچوں میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ بیوی بچوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری بھی حفاظت فرمائیے، ہم سے متعلقہ کاموں کی حفاظت فرمائیے، ادارے کی حفاظت فرمائیے. جو دینی خدمات آپ کی توفیق سے انجام دی جا رہی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے. ہم سب کو صحت عافیت عطا فرمائیے، ہر قسم کی حسد سے اور تمام برائیوں سے حفاظت فرمائیے. حاسدین کی حسد سے اور بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرمائیے. اے مولا کریم آصف کے اثرات سے حفاظت فرمائیے، ہماری، ہمارے عورتوں کی، ہمارے بچوں کی. اے اللہ نظر بد سے حفاظت فرمائیے، ہماری، ہماری خواتین کی، ہمارے بچوں کی. اے اللہ سحر سے حفاظت فرمائیے، ہماری اور ہمارے عورتوں کی، ہمارے بچوں کی. اے مولا کریم دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ تمام شرور ظاہری اور باطنی سے حفاظت فرمائیے، اور باطنی اور ظاہری تمام فسق و فجور سے حفاظت فرمائیے. کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. ہماری بھرپور پوری ستاری فرمائیے. ہماری توبہ میں سچائی پیدا فرما دیجیے، سچی توبہ کی توفیق ہمیں نصیب فرما دیجیے. ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے تمام اخلاق ذمیمہ ہمارے اندر سے نکال دیجیے، اخلاق حمیدہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے. ہمارے افعال اور اعمال کو بھی درست فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے ایمان میں کمال پیدا فرما دیجیے. آپ کی معرفت ہمیں نصیب فرمائیے، آپ کی محبت ہمیں عطا فرمائیے. اے اللہ ایمان میں کمال پیدا فرما کر اپنے وقت پر حسن خاتمہ ہم سب کو نصیب فرمائیے. کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.